السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 125۔ طائف کے سفر میں ایک آدمی عداس مسلمان ہوا، واپسی میں جنات مسلمان ہوئے، مکہ مکرمہ پہنچے۔ اب مسلمان ہونے کا معاملہ ختم ہو گیا۔ لوگ جو ہے وہ گھبراتے تھے کہ اب کیا کریں، جو ہو چکے تھے وہ ہو چکے تھے، لیکن گنے چنے مسلمان تھے۔ اتنے میں ایک بہت بڑے شاعر تھے جن کا نام تھا طفیل ابن عمرو الدوسی۔ یہ جیسے ہمارے زمانے میں علامہ اقبال ہم کہتے ہیں، وہ اس زمانے کے علامہ اقبال تھے۔ یہ مکہ مکرمہ آئے۔ مکہ مکرمہ آ کر ساری دھمال دیکھی انہوں نے کہ بھی کچھ ہو رہا ہے، کچھ گڑبڑ معلوم ہو رہی ہے۔ تو جب یہ مکہ مکرمہ میں آئے تو یہ شاعر بھی تھے، لبیب بھی تھے، بڑے آدمی تھے۔ تو مشرکین مکہ نے انہیں گھیر لیا اور گھیر کر یوں کہا کہ طفیل دیکھو، ہمارے گاؤں میں ایک آدمی ہے، اس کا نام محمد احمد ہے، اس کی باتوں میں جادو ہے، جو اس کی باتیں سن لیتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ آپ مہربانی کر کے اس کی باتیں نہ سننا۔ اتنا ڈرایا اور بتا دیا کہ وہ سامنے جو کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں وہ ہیں۔ تو میں نے غور سے دیکھا دور سے، اچھا نہیں سنوں گا بھائی۔ اتنا ڈرایا کہ میں نے میری دونوں کانوں میں روئی ڈال دی تاکہ ان کی کوئی بات بھی میرے کان میں نہ پڑے۔ اور چونکہ بیت اللہ کا طواف تو کرنا ہی تھا مجھے، تو میں نے بیت اللہ کا طواف کرنا شروع کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کیسے میں گزرتا تھا تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ قریب سے گزر رہا تھا، تیز ہوا چلی۔ کبھی کبھی آپ نے حرم میں دیکھا ہوگا کہ تیز ہوا چلتی ہے، وہ تیز ہوا چلی، وہ تیز ہوا میں میری وہ روح جو تھی نا وہ تھوڑی سی ڈھیلی ہو گئی، یعنی کان میں سے تھوڑا سا، اور حضور کے قریب جا کر ہی وہ ڈھیلا ہوا۔ تو خدا کی شان یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھ رہے تھے وہ میرے کان میں آواز پڑی، حالانکہ میں سننے کا میرا ارادہ نہیں تھا، لیکن اللہ کو سنانے کا ارادہ تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل کو ہدایت ملنے کا یہ وقت تھا۔ یہ جملہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل کو ہدایت ملنے کا یہ وقت تھا۔ میں نے وہ سنا، مجھے تو بہت اچھا لگا۔ دوسرے چکر میں سنا اور اچھا لگا، تیسرے چکر میں سنا اور اچھا لگا۔ تو میں نے سوچا کہ چلو ملاقات تو کر لوں، بھائی میں شریف آدمی ہوں، شاعر آدمی ہوں، بات صحیح ہوگی تو قبول کروں گا، بات غلط ہوگی تو قبول نہیں کروں گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پوری ہوئی اور یہاں میرا طواف بھی پورا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو میں بھی پیچھے چل دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہونے لگے، حضرت فاطمہ انتظار میں کھڑی تھی وہاں، حضرت سودا جو ہے وہ گھر میں تھی۔ اور جب حضور گھر میں جانے لگے تو میں نے کہا کہ ابھی میری بات تو سن لیجیے، آپ میری طرف متوجہ ہوئے، بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ فرمایا کہ میں طفیل ابن عمرو الدوسی ہوں اور آپ کی قوم نے مجھے آپ سے بہت ڈرایا ہے، لیکن آپ کی باتیں میں نے سنی اور آپ جو پڑھ رہے تھے نماز میں وہ سنا تو مجھے بہت اچھا لگا۔ آپ بتاؤ کیا پیش کرتے ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے طفیل ابن عمرو الدوسی پر 3 سورتیں پڑھی جو طفیل ابن عمرو الدوسی نے سنی، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس۔ یہ 3 سورتیں حضور نے پڑھی اور پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت کی۔ تو طفیل ابن عمرو الدوسی اسی جگہ مسلمان ہو گئے۔ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے اللہ نے طفیل کو ہدایت دے دی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے تو طفیل ابن عمرو الدوسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت میں میری قوم کا سردار ہوں اور اب میں میری قوم میں جاؤں گا، تو آپ مجھے کوئی ایسی نشانی دے دیں کہ میری قوم کو میں دعوت دوں۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور یہ کہا اللہم اجعل لہ آیہ، اے اللہ اس کو نشانی دے۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، طائف کے بعد مکہ میں پہلا آدمی مسلمان ہو رہا ہے۔ طائف کے سفر کے بعد عداس تو مسلمان ہوا تھا طائف میں، اور یہ پہلا آدمی ہے انسان جو مسلمان ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ اللہم اجعل لہ آیہ، اے اللہ تو اس کو نشانی دے۔ طفیل بن عمرو الدوسی چپکے سے مکہ والوں سے ملے بغیر بھاگ گئے، روانہ ہو گئے اپنی قوم میں۔ جب اپنی قوم میں پہنچے تو وہاں پر زبردست بارش تھی اور بہت ہوائیں چل رہی تھی اور کڑاک بجلی اور زبردست بارش اور زبردست جو ہے سیلاب کی ایک شکل تھی، اور پہاڑوں کے اوپر سے پانی خوب آ رہا تھا۔ تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے ہیں کہ بارش سے میں بھی گھبرایا۔ میں جب پہاڑی سے نیچے اترنے لگا تو میں نے بڑی عجیب چیز دیکھی، بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ۔